دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں کے قریب ایک سرسبز جنگل تھا۔ اس جنگل میں مختلف قسم کے جانور رہتے تھے جو آپس میں بڑی محبت اور اتفاق سے زندگی گزارتے تھے۔ گاؤں کے لوگ بھی اس جنگل میں لکڑیاں کاٹنے، پھل جمع کرنے یا شکار کرنے آتے تھے، لیکن ایک انسان ایسا تھا جو اپنے لالچ اور انا کی وجہ سے ہر وقت کسی نہ کسی مصیبت میں پھنس جاتا تھا۔ یہ انسان، جس کا نام رحمت تھا، ہمیشہ آسان طریقے سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو بڑا چالاک سمجھتا تھا، لیکن حقیقت میں اس کی نادانی اکثر اس کے لیے شرمندگی کا باعث بن جاتی تھی۔ ایک دن رحمت جنگل میں داخل ہوا اور درختوں کے نیچے ایک خوبصورت جگہ دیکھ کر رک گیا۔ وہاں ایک بڑے درخت کی شاخ پر ایک چالاک بندر بیٹھا تھا جو اپنی شرارتوں کے لیے مشہور تھا۔ بندر نے رحمت کو غور سے دیکھا اور سوچا، یہ انسان یقیناً کچھ دلچسپ کرے گا۔ رحمت نے اپنی بوری زمین پر رکھی اور درخت پر چڑھ گیا تاکہ پھل توڑ سکے۔ بندر نے موقع دیکھ کر سوچا کہ کیوں نہ اس انسان کے ساتھ تھوڑا مزہ کیا جائے۔ جیسے ہی رحمت درخت پر چڑھ گیا، بندر نے نیچے اتر کر اس کی بوری کو کھول دیا اور اس میں سے پھل نکال کر ادھر ادھر چھپانے لگا۔ جب رحمت نیچے آیا تو بوری خالی دیکھ کر غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ بندر درخت کی شاخ پر بیٹھ کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، بھائی، اتنا لالچ اچھا نہیں ہوتا۔ یہ جنگل کے پھل ہمارے ہیں، ہم بھی تو بھوکے ہیں۔ رحمت نے بندر کی بات کو مذاق سمجھا اور کہا، میں تمہیں پکڑ کر سبق سکھاؤں گا۔ رحمت نے بندر کو پکڑنے کی ٹھانی اور جال بچھایا۔ بندر چالاک تھا، اس نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ انسان کچھ گڑبڑ کرنے والا ہے۔ اگلی صبح رحمت نے جال کو درخت کے نیچے چھپایا اور خود دور جا کر چھپ گیا۔ بندر درخت سے نیچے آیا، جال کو دیکھا اور سمجھ گیا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس نے فوراً اپنے دوسرے جانور دوستوں کو بلایا اور سب نے مل کر جال کو کھول دیا۔ اس کے بعد بندر نے رحمت کی بوری میں پتھر ڈال دیے تاکہ اسے لگے کہ اس کا جال کامیاب ہو گیا ہے۔ جب رحمت واپس آیا اور بوری اٹھائی تو وزن دیکھ کر خوش ہو گیا کہ بندر پکڑا گیا ہے، لیکن جب اس نے بوری کھولی تو اس میں پتھر دیکھ کر شرمندگی کے مارے اس کا منہ لٹک گیا۔ بندر درخت کی شاخ سے پھر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، نادان انسان، تم اپنی چالاکی میں ہمیں نہیں پکڑ سکتے۔ رحمت کو اپنی نادانی کا احساس ہونے لگا، لیکن اس کی ضد ابھی بھی باقی تھی۔ اس نے سوچا کہ بندر کو دھوکہ دینے کا کوئی اور طریقہ نکالے گا۔ لیکن اس بار بندر نے ایک اور مزاحیہ ترکیب کی۔ اگلے دن بندر نے ایک درخت کے نیچے کچھ پھل رکھ دیے اور خود قریب ہی چھپ گیا۔ جیسے ہی رحمت وہاں پہنچا، اس نے خوش ہو کر پھل اٹھانے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی وہ جھکا، بندر نے اوپر سے پانی کا گڑھا اس کے اوپر گرا دیا۔ رحمت پوری طرح بھیگ گیا اور بندر اپنی کامیابی پر کہکا لگاتا رہا۔ رحمت نے ہار ماننے کی بجائے بندر سے براہ راست بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا،
ऐ चालाक बंदर, मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम हर वक्त खुश क्यों रहते हो? बंदर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम जंगल के जानवर एक दूसरे के साथ मोहब्बत और इत्तेफाक से रहते हैं। हमें अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम इंसान अपने लालच और ज़िद में अपना सुकून खो देते हो। अगर तुम भी कनायत करना सीख लो तो खुश रहोगे। बंदर की बातों ने रहमत को सोचने पर मजबूर कर दिया। इसने फैसला किया कि वो अपनी जिद और लालच को छोड़कर जंगल के जानवरों के साथ दोस्ताना रवैया इख्तियार करेगा। अगले दिन वो जंगल में गया और बंदर के लिए फल लेकर आया। बंदर ने खुश होकर फल कबूल किए और कहा, देखो, अब तुम भी हमारी तरह खुश हो सकते हो। रहमत और बंदर की दोस्ती हो गई और जंगल में अब वो दोनों मिलकर मज़े करते थे। रहमत ने जंगल के दूसरे जानवरों के साथ भी ताल्लुकात बेहतर बना लिए और गांव के लोगों को भी जंगल का एहतराम करने की तलकीन की। इस कहानी का सबक ये है कि लालच और ज़िद से कुछ हासिल नहीं होता। खुशी और सुकून सिर्फ कनायत और मोहब्बत में है। अगर हम अपने इर्द गिर्द के लोगों और जानवरों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें तो ज़िंदगी ज़्यादा खूबसूरत और पुरसुकून हो सकती है। Subscribe to my channel. Subscribe to my channel.